ایک ایسا شخص تھا جو محض 1 برس کے اندر 150 سے زیادہ بے سہارا بچوں کی کفالت کا ذمہ لے چکا تھا۔ وہ ان معصوم بچوں کو اپنے وسیع و عریض مکان یعنی حویلی میں لے آتا اور سب کو یہی دکھاتا کہ وہ ان کی پرورش کر رہا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ سارے بچے ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ مرنے لگے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ سلسلہ جاری رہا تو لوگ حیران، سخت حیران اور بدگمان ہو گئے کہ آخر ان بچوں کے ساتھ ایسا کیا سلوک ہوتا ہے کہ جو بچے اس کے پاس آتے ہیں چند ہی دنوں میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ پڑوسیوں کے دلوں میں شک اور خوف بڑھنے لگا، حتیٰ کہ ایک جرری نوجوان نے ہمت کر کے یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جا کر کہہ دی۔ جب سلطان نے یہ شکایت سنی تو فوراً اپنے جانباز سپاہیوں کے ساتھ اس شخص کی حویلی پر چھاپا مارا، لیکن جیسے ہی سلطان نے اس مکان کے اندر کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو خود ان کے بھی ہوش اڑ گئے۔ ایک 70 سالہ بوڑھا شخص تھا جس کا نام محمد عزیر تھا اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ مصر کے شہر کے اندر رہتا تھا۔ محمد عزیز کے پاس دنیاوی دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ گھوڑوں کے بڑے بڑے گلے، اونٹوں کے بڑے بڑے قطار، بھیڑوں بکریوں کے ریوڑ، ہر بازار میں وسیع و عریض کاروبار اور بہت سی زمینیں تھیں۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی عمر 70 برس ہو چکی تھی اور اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ اپنی بوڑھی بیوی کے ساتھ شہر کی ایک عالی شان حویلی میں رہتا تھا اور ایک شگفتہ عادت یہ تھی کہ ہر مہینے وہ مختلف دواخانوں، قصبوں، محلوں اور گلیوں میں جا کر جو بھی لاوارث، یتیم اور مسکین بچے ملتے انہیں کفالت کے لیے اٹھا لاتا اور اپنی حویلی میں لے آ کر ان کی پرورش کرتا۔ یہ سارا کام وہ اپنی نوکرانیوں یا ملازمین کی مدد سے نہیں بلکہ خود اور اس کی بیوی مل کر کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ بچوں کی کفالت اپنے ہی ہاتھوں سے کرتا ہے اور اس میں اس کی بیوی ہی اس کی مدد کرتی ہے، حالانکہ چاہتا تو وہ اس کام کے لیے نوکرانیاں اور کنیزیں لاکھوں میں رکھ سکتا تھا، جبکہ باقی حویلی کے معاملات، استنبول اور کاروبار اس کے ملازمین سنبھال لیتے تھے، مگر یہ کام وہ خود انجام دیتا۔ مگر افسوسناک اور حیران کن یہ ہوا کہ جن بچوں کو وہ دور دراز علاقوں سے اٹھا کر لاتا اور پرورش میں رکھتا وہ چند ہی دنوں میں مر جاتے۔ اس کے ہاتھوں اتنے بچے فوت ہو چکے تھے کہ اس نے ایک پورا قبرستان بنا دیا تھا، اور یہ منظر گزرنے والوں کو خوف زدہ اور حیران کن کر دیتا تھا۔ لوگ سوال کرتے کہ آخر ایسا کیا ماجرا ہے کہ تم جن بچوں کو اٹھا کر رکھتے ہو وہ مر جاتے ہیں، تم سے کسی نے وارثی حقوق کے بارے میں پوچھا ہی نہیں، پھر بھی تم خاموش رہتے۔ بوڑھا شخص بس خاموش ہوتا اور آنکھوں سے آنسو بہتے، جس پر لوگ اور بھی حیران ہو گئے، حتیٰ کہ اس کے دوستوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، کاروباری شراکت داروں نے اس کے ساتھ معاملات ترک کر دیے، رشتہ دار اور اس کے گھر آنا بند کر گئے اور پڑوسی عجیب و غریب باتیں پھیلانے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ محمد عزیز کی حویلی سے رات کے وقت وہی ہی عجیب و غریب آوازیں اور حرکات آتی ہیں۔ یہ سب شک و شبہات، دشواریوں اور حتیٰ کہ دشمنیاں پیدا ہو گئی، مگر وقت گزرتا رہا اور محمد عزیر نے ہمت نہ ہاری۔ وہ اپنی اس راہ پر قائم رہا اور وہی کام جاری رکھا۔ جب وقت گزرتا گیا تو محمد عزیز کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے دلوں میں تجسس اور شبہات بڑھنے لگے، یہاں تک کہ سب اکٹھے ہو کر اپنے سردار کے پاس گئے اور عرض کیا کہ محمد عزیر 1 برس کے اندر سینکڑوں بچوں کو کفالت کے لیے اپنی حویلی لے آتا ہے، اور وہ بھی دور دور کے علاقوں سے، جن میں لڑکے بھی شامل ہوتے ہیں اور لڑکیاں بھی، کوئی بچہ چھوٹا ہوتا اور کوئی ذرا بڑا، لیکن حیرت کی انتہا یہ ہے کہ آج تک محمد عزیر جس بچے کو بھی کفالت کے نام پر لایا وہ زندہ نہیں رہا، سب کے سب مر گئے، اور وہ بھی نئے بچے لے آتا ہے۔ لوگوں میں سرگوشیاں ہوئی کہ شاید یہ بچوں کو قتل کرتا ہے، شاید ان کے اعضاء نکال کر فروخت کرتا ہے یا ان کا خون نکال کر کسی اور کام میں استعمال کرتا ہے۔ کچھ کہنے لگے کہ ممکن ہے یہ ان بچوں پر کوئی خوفناک تجربات کرتا ہو۔ جب یہ تجسس حد سے بڑھ گیا تو لوگ سب سردار کے پاس پہنچے
اور سردار نے محمد عزیر کو پیغام بھیجا۔ محمد عزیر نے یہ پیغام سنا اور وقت نکال کر سردار کے پاس جا پہنچا۔ وہاں رشتہ دار، دوست، پڑوسی سب کا سب مجمع موجود تھا۔ وہ دوست جنہیں کبھی محمد عزیر نے سہارا دیا تھا، وہ رشتہ دار جنہیں اس نے مشکلات سے نکالا تھا، حتیٰ کہ وہ سگے بھائی جنہیں اس نے زمین سے آسمان پر کھڑا کیا تھا، سب آج اسی کے خلاف بیٹھے ہوئے تھے۔ سردار نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے تم ایک سال میں 150 سے زیادہ بچوں کو کفالت کے لیے مختلف جگہوں سے لاتے ہو، لیکن حیرت یہ ہے کہ آج تک تمہارے پاس کوئی ایسا بچہ نہیں جو بلوغت کو پہنچا ہو۔ جن بچوں کو تم نے لایا وہ سب مر گئے، کوئی بھی زندہ نہیں رہا۔ یہ کیا راز ہے؟ ان سب لوگوں کو وضاحت دو۔ یہ سنتے ہی محمد عزیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ دیکھ کر اس نے قریبی دوست، سگے بھائی اور رشتہ دار سب کہنے لگے کہ حضور یہ تو ہمیشہ اسی طرح کا بہانہ کرتا ہے، ہمیں رلا کر بیوقوف بناتا ہے، اصل میں اس کے پیچھے کوئی بڑا راز ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ان بچوں سے اپنے تجربات کرتا ہے جن سے اسے بے پناہ دولت حاصل ہوتی ہے، اسی لیے تو یہ دن بدن امیر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سن کر محمد عزیر نے رنجی ہوئی آواز میں کہا، حضور پہلے میں نے سوچا تھا کہ سب کو وضاحت دوں، لیکن جو لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ان کے دلوں سے انسانیت کا احترام نکل گیا ہو، انہیں میں کوئی جواب بھی دینا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ سردار کے روکنے کے باوجود خاموشی سے وہاں سے اٹھا اور اپنی حویلی واپس چلا گیا۔ اس کے نہ بولنے پر مجمع کا تجسس مزید بڑھتا گیا۔ وہ سردار جس نے زندگی میں کبھی محمد عزیر پر شک نہ کیا تھا، اس کے دل میں بھی کھلبلی مچ گئی کہ آخر اس خاموشی کے پیچھے کوئی نہ کوئی بید ضرور ہے، لیکن باوجود اس کے کہ شک اور تجسس بڑھتا، سردار میں اتنی جرأت نہ ہوئی کہ وہ جا کر محمد عزیر سے براہ راست سوال کر سکے۔ محمد عزیر کے پڑوسیوں میں سب سے زیادہ تجسس بھڑک اٹھا تھا۔ وہ آپس میں کہتے کہ ضرور یہ ان معصوم بچوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرتا ہے، اسی لیے کوئی بھی بچہ اس کے پاس زندہ نہیں بچتا۔ انہی پڑوسیوں میں ایک نوجوان رہتا تھا جو خود کو بڑا ذہین اور عقل مند سمجھتا تھا۔ اس نے دل میں خیال کیا کہ اگر میں اس کی شکایت جا کر وقت کے حکمران کو کر دوں تو نہ صرف محمد عزیر کو سولی پر لٹکائے گا بلکہ اس کی ساری دولت بھی ضبط کر لے گا، اور یہ عالی شان حویلی جو وہ ہمیں ناز سے دکھاتا ہے یہ بھی سرکار کے قبضے میں چلی جائے گی۔ یہ سوچ کر وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور سفر کرتا کرتا قاہرہ کے محل پہنچ گیا۔ وہاں کھلی کچہری لگی ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دربار میں جلوہ افروز تھے اور عوام کی شکایات سن رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں اس نوجوان کی باری آئی۔ سلطان نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، جی میاں بتاؤ تمہیں کیا شکایت ہے؟ نوجوان نے مؤدب ہو کر کہا، حضور مجھے ایک شخص کے خلاف شکایت ہے اور اس کا نام محمد عزیر ہے۔ سلطان نے بھویں چڑھاتے ہوئے کہا، محمد عزیر، اس نے ایسا کیا کیا کہ تم سیدھا میرے پاس شکایت کرنے چلے آئے ہو؟ نوجوان نے کہا، حضور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ہمارے پورے محلے، تمام پڑوسیوں، سب رشتہ داروں اور حتیٰ کہ اس کے سگے بھائیوں کو بھی اس شخص کے خلاف شکایت ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی مزید حیران ہوئے اور فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک شخص کے خلاف اس کے سگے بھائی، رشتہ دار اور پڑوسی سب ہی شکایت کریں، آخر اس نے ایسا کیا کیا ہے؟ تب نوجوان نے کہا، حضور وہ محمد عزیر ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس دنیا کی کوئی کمی نہیں، وہ مصر کے امیر ترین تاجروں میں شمار ہوتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں۔ اسی وجہ سے 70 سال کا یہ بوڑھا شخص اپنی بیوی کے ساتھ مل کر تقریباً ایک سال میں 150 سے زیادہ بچوں کو کفالت کے لیے اپنے گھر لے آتا ہے، اپنی حویلی میں پرورش کرتا ہے، لیکن حضور حیرت کی انتہا یہ ہے کہ آج تک جن بچوں کو وہ لے کر آیا ہے ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچ پایا۔ حضور جن بچوں کو محمد عزیر لاتا تھا ان کی چند دنوں کے بعد ہی موت ہو جاتی تھی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سخت غصے میں آ گئے، کیونکہ وہ ایک ایسے حکمران تھے جو بڑوں اور نوجوانوں سے بھی محبت کرتے تھے، مگر سب سے زیادہ ان کے دل میں بچوں کے لیے شفقت اور پیار تھا۔ جب یہ خبر ان تک پہنچی تو فوراً حکم دیا کہ قافلہ تیار کیا جائے
خود اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اس نوجوان کو ساتھ لیا جس نے شکایت کی تھی، اور چند جاں باز سپاہیوں کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ 4 گھنٹے کے سفر کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ محمد عزیر کی حویلی کے دروازے پر جا پہنچے۔ دستک دی تو ایک ملازم باہر آیا، اور جب اس نے سلطان کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ کانپتے ہوئے بولا، حضور آپ یہاں؟ سلطان نے سخت لہجے میں کہا، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا اور سلطان اپنے سپاہیوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے، مگر جیسے ہی سلطان حویلی کے اندر پہنچے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ حیران رہ گئے کہ جس شخص کے بارے میں لوگ کس قسم کے الزامات لگاتے تھے، حقیقت بالکل مختلف تھی۔ وہاں 100 سے زائد بچے موجود تھے، ہر ایک کے لیے الگ بستر، نرم و گداز تکیے، اپنی خوراک رکھی ہوئی، اور سب کی دیکھ بھال صرف اور صرف محمد عزیر خود کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیرانی سے بولے، تم اتنے بڑے تاجر ہو، دولت مند ہو، نوکر چاکر تمہارے پاس ہیں، لیکن ان معصوم بچوں کی پرورش تم اکیلے خود کرتے ہو، مگر لوگ تم پر شک کرتے ہیں کہ جن بچوں کو تم پرورش کے لیے لاتے ہو وہ سب مر جاتے ہیں، آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ سن کر محمد عزیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور روتے ہوئے بولے، حضور اس کے پیچھے کوئی راز نہیں، بس ایک وجہ ہے، صحت مند بچوں کو تو کوئی بھی لے سکتا ہے، مگر اس زمین پر ایسے بھی بے بس والدین ہیں جن کے بچے پیدائشی طور پر لاعلاج بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اکثر ماں باپ ان مجبوریوں بچوں کو کسی ویران سرائے، کسی گلی یا کسی بازار میں لاوارث چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ان کا بوجھ ان کے کندھوں سے اتر جائے۔ حضور میرے بندے جہاں بھی ایسے بچے دیکھتے ہیں انہیں میرے پاس لے آتے ہیں، لیکن یہ سب بچے وہ ہوتے ہیں جن کا بچنا ناممکن ہوتا ہے۔ میں ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں، دوا دارو کرتا ہوں، انہیں بہترین خوراک دیتا ہوں، اور جب تک ان کی زندگی باقی رہتی ہے وہ میرے پاس سکون سے رہتے ہیں، اور جب ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو میں خود ان کا جنازہ پڑھواتا ہوں اور انہیں دفن کرتا ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی آگے بڑھے، اس مرد نیک کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور رنجی ہوئی آواز میں فرمایا، محمد عزیر، تم جیسے لوگ تاریخ میں اپنا نام سنہری حروف میں لکھواتے ہیں، تمہارے اندر تو ایک فرشتہ انسان رہتا ہے، مگر افسوس ان بدبختوں پر جو تمہیں شیطان سمجھتے ہیں، حقیقت میں تم ان سب سے بڑھ کر نیک اور عظیم ہو۔ یہ الفاظ سن کر وہاں موجود ہر شخص پر لرزہ طاری ہو گیا، وہ سب شرمندگی کے مارے سر جھکا کر کھڑے رہ گئے، اور پھر انہیں علم ہوا کہ جسے وہ بدگمان ہو کر برا سمجھ رہے تھے وہ دراصل ایک ایسا نیک انسان ہے جو معصوم جانوں کے لیے آخری پناہ گاہ بنا ہوا تھا۔ تو آپ کو کیسی لگی ہماری یہ ویڈیو؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔